तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पेट्रोल की कीमतें दोबारा से बढ़ गई हैं। रात को 12 बजे तकरीबन 237 रुपये का पर लीटर पेट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ पेट्रोल बढ़ने के साथ साथ क्या मसाइल पेश आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ के वैसे लोगों में भी, क्योंकि एक तो पहले आप देख लें कि महंगाई कहाँ पे है और गुर्बत पाकिस्तान में देख लें। इवन यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी महंगाई, जब जैसे पेट्रोल इंक्रीज़ होता है उधर से खाने पीने की अशिया के साथ साथ यहाँ का जो बाकी हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो कन्वेंस है, आना जाना। पिछले एक महीने में जितना पेट्रोल अब तक बढ़ चुका है उसमें क्या मसाइल पेश आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी और स्टाफ को। काफ़ी स्टाफ मेंबर जो गाड़ियों पे आते थे उन बेचारों ने बाइक्स पे आना शुरू कर दिया। एक ऐप थी SWVL के नाम से जो कि एक नॉर्मल फेयर चार्ज करती थी, उन्होंने अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस पेट्रोल के प्राइस में, क्योंकि जाहिर है जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो अपने फेयर इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो ऊबर क्रीमियन ड्राइवर है इनके भी फेयर्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। इसके साथ साथ मेन जो चीज़ अफेक्ट कर रही है वो स्टूडेंट्स हैं। आज भी एक बच्ची आई है, स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी की, वो आई है तो वो कहती है कि सर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती पेट्रोल प्राइस। कहती है कि वो पर मंथ का सिर्फ आने जाने का एक्सपेंस कितना पे कर रही है, कहती 17,000 में पे कर रही थी, रावलपिंडी से यहाँ आती है। और कहती है कि जब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो ड्राइवर कहता है मैं 27,000 लूँगा। ये पिछले हफ्ते की बात है। कहती है पेट्रोल दोबारा से इंक्रीज़ हो गया प्राइस, तो कह रही है कि अब वो मज़ीद इससे ज़्यादा 30+ तक ले जाएगा। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, अब यूनिवर्सिटी के टॉप मैनेजमेंट में भी ऐसा डिस्कशन चल रही है। अब ठीक है, अगर वो रिलीफ़ दें तो कितने स्टूडेंट्स को दें? एक दो को नहीं, यहाँ पे हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, किस किस को दें वो? ठीक है, और ऊपर से कहा जाता है जी ये गवर्नमेंट को तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक तो आम बंदा है, ठीक है, मेरे जैसा आप जैसा, वो लोग अभी मैनेज करता है अपनी चीज़ों को, यानी कि पेट्रोल की जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं तो सारी क्योंकि पेट्रोल का इफेक्ट पूरा आपकी इकॉनमी में पड़ता है और साथ भी हर चीज़ महंगी हो जाती है उसके पीछे। और फिर क्या है कि आम बंदा जब जैसे ही वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, इतने में क्या होता है कि 2-4 दिन बाद एक और सरप्राइज़ आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ऊपर से जी मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जी हम हमारे लिए मुसीबत बना के छोड़ गया, ये कर गया वो कर गया। हम छोड़ के नहीं गया था, आप खुद आई हैं, आपने खुद मुसीबत अपने गले ली है, अब गले में डाल तो लिया, बजाएं भी इसको। उसके साथ साथ फिर इकॉनमी के बारे में बातें करती हैं। आपको मैं बताता हूँ, एक कहा जाता है कि मुल्क की इकॉनमी की ये सिचुएशन नहीं है कि हम लोग सब्सिडी दे सकें, सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं हर चीज़ पे, हम लोग रिलीफ दे सकें। ये हालांकि कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 महीने पहले मार्च में जो इनका महंगाई मुकाऊ मार्च आया था, इनके बड़े से ट्रक पे बैठ के आए थे ये लोग। उस दिन में छुट्टी थी, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए देख रहे थे, मतलब छुट्टी नहीं, सॉरी यूनिवर्सिटी आए थे, कोई रोड्स ब्लॉक नहीं थे, मार्च करने दिया गया था। जब काम पे टांगने वाला मार्च भी हुआ था और साथ फिर वो दूसरा भी हुआ था कि जी महंगाई है, पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, 2 रुपये बढ़ते थे तो चीखें निकल आती थी मीडिया की भी और इनकी भी। ये शरीफ ख़ानदान जो है, इनका नाम शरीफ तो नहीं होना चाहिए था, तो एक किस्म के बदमाश लोग ही हैं, बदमाश, चोर, डाकू और पता नहीं क्या क्या है, क्रिमिनल्स हैं सारे जो हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ कहते हैं जी हम इस इकॉनमी के साथ सब्सिडी नहीं दे सकते। जनाब अल्लाह, इसी इकॉनमी के साथ खान साहब जो थे वो लंगर खाने भी चला रहे थे, वो अपना सब्सिडी भी दे रहे थे पेट्रोल पे गरीबों को, जो सेहत कार्ड भी दे रहे थे। उसके अलावा जो ये कोई भूखा ना सोए स्कीम भी चला रहे थे, और उसके अलावा ये जो शेल्टर होम्स भी चला रहे थे। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी दे रहे थे। इसी के साथ और भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, और इसके साथ साथ उन्होंने डॉलर को और पेट्रोल को कंट्रोल भी किया हुआ था। देखिए ठीक ठाक सब्सिडी दे रहे थे। उसके साथ साथ वो रशिया से एक कॉन्ट्रैक्ट भी करने जा रहे थे, तकरीबन हो चुका था, ऑलमोस्ट डन था। अप्रैल में इनको पेट्रोल गैस और गंदम मिलना शुरू हो जानी थी। लेकिन क्या है, इनको एक कीड़ा था इनके अंदर, उस कीड़े ने इनको तंग किया, जो कि भागता हुआ ये लोग आए हैं। उसके साथ साथ और भी काफ़ी लोग मुसल्लत हैं, लेकिन अब नाम नहीं दिया जा सकता। सबको ही पता है, सभी समझदार लोग हैं कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है तो वो फिर किस तरह से क्या उसके प्रोसीजर होता है, सबको ही पता है। ये इनकी अपनी औकात कहाँ के ये लोग ऐसे आके एक हुकूमत गिरा दें।
خود چور ڈاکو تھے. یہ عوام کے لیے تو آئے نہیں, یہ تو اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے, جو خان صاحب کب سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں میری آپ سب سے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ سب دیکھیں, انسان کے پاس دو راستے ہیں, نیوٹرل کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں, ایک صحیح راستہ ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حق ہوتا ہے, دوسرا باطل ہوتا ہے. آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہماری ہسٹری سے سیکھیں, ہسٹری کیا بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں تاریخ اسی لیے لکھی جاتی ہے تاکہ تاریخ سے سبق حاصل کیا جا سکے کہ ماضی میں کیا کیا ہوا تھا. میر جعفر, میر صادق والی اگزامپلس دیکھیں, وہ ایسے ہی لوگ تھے. ٹھیک ہے, تو کوئی نہیں جانتا کہ ٹیپو سلطان کے دور میں آٹا کتنے روپے کلو تھا یا کیا مہنگائی تھی, لیکن سب کو یہ پتہ ہے کہ ٹیپو سلطان کیا تھا اور میر جعفر, میر صادق, ان کے درمیان میں فرق کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں, اور دیکھیں یہ چیزیں اسی لیے اگزامپل سیٹ کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس سے چلیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال کہ وہ کون تھا کہ جس کو وہ لیٹر لکھا گیا, وہ کون تھا جس نے یہ رجیم چینج آپریشن تھا اس کو کامیاب کیا گیا, وہ کون تھا جس نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوائیں, وہ کون تھا جس نے پرزنر وین وہاں پہ بھجوائیں, وہ کون تھا جس نے ابھی کل کا واقعہ جو ریٹائرڈ فوجی تھے ان لوگوں کو اسلام آباد پریس کلب میں وہ اپنا پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی, وہ کون تھا جس نے میڈیا بلیک آؤٹ کیا, اور وہ کون تھا جس نے لانگ مارچ میں رکاوٹیں ڈالی, وہ کون تھا کہ جو مسلسل ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ کون تھا جو ابھی تک یہ اس کو رجیم چینج جو ناکام آپریشن تھا, ناکام ہی کہیں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی اکانومی کا بیڑا بیٹھ گیا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ڈیفنس بجٹ انکریز ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا کر کے ساتھ باقی ساری چیزیں کھانے پینے کی مہنگی کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی قسم کی سبسڈی تھی وہ ختم کی جا رہی ہے, اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم 2000 روپے دے رہے ہیں غریبوں کو. بھائی 2000 روپے ہوتا کیا ہے, 2000 ہم لوگ گھر سے یا یونیورسٹی آتے ہیں 2000 روپے ہمارا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, 2000 روپے کے لیے کہتے ہیں 786 ڈائل کرو, تو اگر آپ 786 ڈائل کرتے ہیں نا تو آپ کی نئی ایک سروس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, اس کے الگ سے چارجز آپ کو پڑ جاتے ہیں. وہ پتہ نہیں کون سی سروس تھی کہ اسلامک سروسز کچھ اس طرح کی سروسز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. ابھی میں کل پرسوں میڈیا میں دیکھ رہا تھا, نہیں تو آپ خود ٹرائی کر لیں. ٹھیک ہے, اگر 2000 لینا چاہ رہا ہے کوئی, یہ بھکاری ہیں, یہ یقین کریں ان کو دیکھ کے, ان کی شکلیں دیکھ کے اس طرح سے وہ تب چڑھتی ہے نا, میں کیا بتاؤں, قسم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں چیزیں. ان کی شکلیں دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے, میں نہیں بلکہ آپ بھی پسند نہیں کرتے. کرمنل سارے ہیں, یہ سارے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. وہ کہا جاتا ہے جی اگر اتنی اسٹرانگ تھی اکانومی تو 1 مہینے میں ہوا کیا ہے. جناب اللہ وہی بات ہے کہ اب چوروں کے وہ کیا کسی نے سوال کیا تھا سے کیا نام تھا اس کا, پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہے, اس کا نام پتہ نہیں یاد نہیں ہے, تو اس نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر جو ہے چوروں کے حوالے 1 گھنٹہ کر کے چلے جائیں, اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کے گھر کی حالت کیا ہوتی ہے. سیم سچویشن یہ ہے کہ ان چوروں کے پاس تو 3 مہینے ہو گئے ہیں, ملک پورا پڑا ہوا ہے, پورا قومی خزانہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, $22 بلین چھوڑ کے گئے تھے خان صاحب, پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنا کوئی نہیں چھوڑ کے گیا تھا. ٹھیک ہے, $22 بلین تھا. ٹھیک ہے, اب وہ 9 سے بھی کم آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے. مہنگائی اور ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں, 237 روپے اب ہے نا, ابھی یہ تقریباً 270 پلس یا 300 ہو سکتا ہے کراس کر جائے گا. ٹھیک ہے, ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا, وہ 175 پہ آئی تھنک چھوڑ کے گیا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ ڈالر کی پرائس چیک کریں. ٹھیک ہے, اس کے 3 سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. ایکسپورٹ آپ نے تباہ کر دی ہے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری دوبارہ بند ہو رہی ہے. آپ دیکھیں خان صاحب کی گورنمنٹ میں انڈسٹری نے ریکارڈ گروتھ کی ہے. ٹھیک ہے, ریکارڈ پروڈکشن, ہماری ایکسپورٹس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. ان کی جو 5 سالہ گورنمنٹ کی جو تھی نا کارکردگی, اس کو آپ 1 منتھ سے کمپیئر کر سکتے ہیں. ریکارڈ ایکسپورٹ, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, ریکارڈ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے پاکستانیوں نے وہ سرمایہ بھیجا, پاکستان میں جو ڈالرز بھیجے ہیں وہ ریکارڈ تھے. فری لانسنگ میں آپ نے کتنا آگے گئے ہیں آپ لوگ. آئی ٹی ایکسپورٹس میں پاکستان پہلی دفعہ گیا ہے. کورونا کے باوجود پاکستان نے بہت اچھا یعنی کہ پرفارم کیا کورونا میں. پاکستان جیسے انڈیا کو دیکھ لیں, انڈیا میں کیا حال ہوتی تھی غریبوں کی. اس کے علاوہ وینٹیلیٹر پاکستان میں بنے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وینٹیلیٹرز پاکستان میں بنے, وہ ایکسپورٹ ہوئے. اس کے علاوہ پھر پاکستان میں وینٹیلیٹر کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ
اس کے ساتھ ساتھ موبائل فونس، ہاں موبائل فون پروڈکشن اور بھی کافی زیادہ کمپنیز نے آگے پاکستان میں انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر دی، کیونکہ یہ آپ کے پرائم منسٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ کا پرائم منسٹر چور نہیں ہے نا تو باقی کو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ انویسٹر جو آتے ہیں نا وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی ہمارا یہاں پہ پیسہ محفوظ ہے یا نہیں، یہاں پہ کوئی چور ڈاکو تو نہیں بیٹھے تھے. ان لوگوں کی گورنمنٹ میں کیا ہوتا تھا کہ جو بھی انویسٹر آتے تھے وہ ان سے جب بات کرتے تھے انویسٹمنٹ کی تو اس کے یہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی بتاؤ جی پہلے ہمیں کتنا پرسنٹ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو 19 ارب ڈالر آیا تھا، یہ باجوہ صاحب کے بقول باجوہ صاحب نے صحافیوں کو بتایا تھا. میں نے دیکھ رہا تھا انٹرویو عمران ریاض خان کا، باجوہ صاحب نے بتایا تھا کہ 19 ارب ڈالر جو تھے وہ جب چائنا نے دیے تھے سی پیک کے لیے، اور وہ یہ ان کی نون لیگ کی گورنمنٹ کھا گئی تھی. ٹھیک ہے، کرپشن کے اگر ان کو ریکارڈ دیکھنا شروع کر دیں یہ تو ختم ہی نہیں ہونے کا نام نہیں لیتے، بس شروع ہی ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب نیب ختم کر دی گئی ہے، ایف آئی اے ختم کر دی گئی ہے، عدالتیں ان کی مرضی کے مطابق فیصلے دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آرمی کہتی ہے کہ ہم لوگ نیوٹرل ہیں. ٹھیک ہے، پولیس ہے، پولیس ویسے آپ سب کو پتہ ہے وہ کیا کر رہی ہے. اب یہاں پہ یہ کہ ان سب اداروں کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ ادارے عام عوام کو، عام بندے کو، میرے اور آپ جیسے بندے کو اگر یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پھر اس عوام کی ان اداروں کی، ان انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہی کیا ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے، بس چھوڑ دیں. بس آپ اتنا لمبا آپ نے کانسٹیٹیوشن لکھا ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں، بس سمپل سا لکھ دیتے نا، جو امریکہ کہے گا وہی کریں گے. ٹھیک ہے، امریکہ سے دیکھیں نفرت نہیں ہے، نفرت پھر یہ چیزیں پھر ظاہر ہے پھر نفرت دلواتی ہیں، کیونکہ دشمنی بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دوستی، خان صاحب سے کہتے ہیں کہ دوستی سب سے رکھیں لیکن غلامی نہیں. اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا. جب 1947 میں آپ نے آزادی کس لیے لی ہے؟ اگر آپ نے غلامی کرنی تو آپ برٹش سے آزاد ہو کے تو آپ چلے گئے امریکہ کے پاس. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیں، خان صاحب کو سپورٹ کریں، کیونکہ اس کے بعد میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بلائنڈلی سپورٹ کریں، آپ ریسرچ کریں، ریسرچ کے بعد سپورٹ کریں. ریسرچ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.